محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کا جو درد ہے، اس کا جو سوز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اور تپش پیدا ہو، اور سوز آئے، اور درد ہو۔ اللہ جل جلالہ کی محبت تو بڑی عظیم الشان چیز ہے، جس کو عشق مجازی کہتے ہیں۔ اس میں بھی اگر کسی کو واقعی عشق مجازی ہی صحیح ہے لیکن حقیقت میں عشق ہو، تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جو مجھے تڑپ محسوس ہوتی ہے دل میں، اور جو میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ اس میں اور مانگتا ہے کہ اور دو۔ ابو تمام عربی کا مشہور شاعر ہے، وہ اسی عشق مجازی میں کہتا ہے وَيَا حُبَّهَا زِدْنِي جَبًا كُلَّ لَيْلَةٍ، اے فلاں کی محبت، فلانا کی محبت، زدنی جبن کل لیلت، ہر رات تیری تپش میں کچھ اور اضافہ کر دے، تیری تپش میں ہر رات میری کچھ اضافہ ہو جائے، جتنی تپش آج کل محسوس ہو رہی تھی آج اس سے زیادہ معلوم ہو تیری محبت کی تپش، اور جتنی آج محسوس ہو رہی ہے اس سے کل زیادہ محسوس ہو۔ فیا حبہا زدنی جبن کل لیلت بیا سلبت الایام موعدک الحشر، اور یہ جو بعض اوقات زمانہ گزر جانے سے عشق کی آگ وہ کم ہو جاتی ہے اور انسان کو تسلی ہو جاتی ہے، تو اے وہ تسلی جو دن گزرنے سے ہوتی ہے، تو بس مجھے حشر کے دن آنا، حشر سے پہلے نہیں، حشر سے پہلے تسلی نہیں چاہیے۔ فیا حبہا زدنی جبن کل لیلۃ بیا سلبت الایام موعدک الحشر۔ عشق مجازی میں یہ مانگ رہا ہے کہ چونکہ ایک عشق وہ ہوتا ہے جو جس کا منتہا مقصود ہوتا ہے لذت، جب لذت مل گئی تو ٹھنڈا پڑ گیا، اور ایک عشق ہوتا ہے جو ذات سے ہوتا ہے اور اس کا مقصد لذت نہیں ہے بلکہ حقیقی محبت ہے، اگرچہ کسی مخلوق سے ہے، تو وہ ٹھنڈی نہیں پڑتی، اس میں اس کو یہ چاہتا ہے کہ اس میں مجھے جو رات میں جب میں اپنے محبوب کو یاد کرتا ہوں تو اس میں جو مجھے درد آتا ہے، اس میں جو مجھے تپش لگتی ہے، اس میں جو میری آگ سینے میں بھڑکتی ہے، وہ آگ ہی بذات خود مقصود ہے، لہذا اس میں اور اضافہ کرتے۔ تو مخلوق کے ساتھ محبت میں جب ایک دیوانہ یہ کہہ رہا ہے کہ روز میری تپش میں اضافہ ہو جائے، تو جو حقیقی محبت ہے جو کسی لذت کی خاطر نہیں ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں مجھے فلاں لذت حاصل ہو جائے گی، فلاں مزہ آ جائے گا، وہ تو اس کی ذات سے ہے، اس کی ذات سے ہے، اس کی صفات سے ہے، تو اس میں جتنے بھی اس کا اونچے درجے پر انسان پہنچ جائے، اس کے بعد بھی اس کے دل میں یہ تڑپ اور یہ کسک رہتی ہے اور مرتے دم تک رہے گی، اور اس وقت تک ہو رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے انتہائی مقام جو دنیا میں تصور کیا جا سکتا ہے، اس پر پہنچنے کے بعد بھی فرما رہے ہیں اور دے دے، اور دے دے، کہ دن رات آپ ہی کے محبت میں، آپ ہی کے ذکر میں، آپ ہی کی فکر میں، آپ ہی کی یاد میں سرشار رہوں، اور دے دے، اور دے دے، اصل کا حبک، کیونکہ تیری محبت کا کوئی کنارہ نہیں،
جس طرح باری تعالیٰ کی صفات لا محدود اللہ متناہی ہیں، کوئی حد نہیں ان کی، تو اسی طرح اس کی محبت بھی غیر متناہی ہے، کیونکہ صفات غیر متناہی ہے، ذات جو ہے وہ غیر متناہی ہے، تو اس کی محبت بھی غیر متناہی ہے۔ وہاں آخرت میں جا کر بھی اس میں کمی نہیں آئے گی، اس میں اور اضافہ ہوگا، اس محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ تو یہ مانگنا یہ ہر دم ہمیں مطلوب ہے کہ اللہ اپنی محبت دے دے، اور اس کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر فرمایا کہ انی اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ ساری دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے اپنی محبت بنا دے، اور کوئی چیز اتنی محبوب نہ ہو جتنی آپ کی محبت محبوب ہو۔ یعنی آپ تو ہیں ہی محبوب، آپ کی محبت محبوب ہو۔ انت جعل حبک احب الاشیاء الی، یعنی فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے محبوب ہو جائیں ساری چیزوں کے، بلکہ آپ کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے، سب سے زیادہ محبوب جو ہو جائے وہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو، اسی سے محبت ہو، ایسا کر دے۔ تو محبت باری تعالیٰ کی ایسی چیز ہے، اور جیسے پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اور اس کا بظاہر فائدہ لذت محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بذات خود مقصود ہے، اور پھر وہ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس محبت کے نتیجے میں بڑے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، جان دے دینا آسان ہو جاتا ہے، جان دے دینا آسان ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اب وہاں جب سینے پر تیر لگ رہا ہے اور خون کا فوارہ نکل رہا ہے تو منہ سے کیا نکلتا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی چیخے گا، کوئی ہائے کہے گا، کوئی تکلیف کا اظہار کرے گا، وہ کہتا ہے خوشی کے مارے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور سولی تیار ہے اور اس کے اوپر لٹکانے کے لیے آدمی کو لیا جا رہا ہے، تو وہ اس محبت کے عالم میں کیا کہتا ہے؟ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی، کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پرواہ، اگر میں اللہ کا فرما بردار ہو کر قتل کیا جاؤں گا تو چاہے مجھے الٹا لٹا دو، چاہے مجھے دائیں لٹا دو، چاہے بائیں لٹا کر میری جان نکال لو، ہے تو اللہ کے لیے۔ ملست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی۔ تو جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر جان دینا بھی مزہ آتا ہے، جان دینے بھی۔ میرا بھی ایک شعر ہے، وہ جان کیا جو نہ ہو خرچ تیرے رستے میں، وہ جان کیا جو نہ ہو خرچ تیرے رستے میں، جو تیرے در پہ نہ بہہ جائے وہ لہو کیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی بھی عطا فرما دے، لفاظی تو کر لی لیکن اللہ تعالی حقیقت عطا فرما دے، تو پھر جو ہے کوئی دنیا کی لذت، کوئی دنیا کا نفع، کوئی مفاد، وہ اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لیے ہر وقت مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ یہ ہو گئی
اللہ ताला ने अता फरमा दी तो समझो बहुत, बस सभी कुछ हासिल हो गया। उसकी मोहब्बत हासिल हो गई तो सभी कुछ मिल गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हम सबको अता फरमा दे। दर्जा बदर्जा ही होता है ना काम। एकदम से एक छलांग लगा के आदमी बिल्कुल ऊंचे दर्जे तक नहीं पहुंचता, लेकिन जब दर्जा बदर्जा मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, और उसके जिस मोहब्बत होती है तो उसका जिक्र हर जगह करता है, उसकी याद हर जगह होती है, हर मजलिस उसके जिक्र से आबाद होती है। मोहब्बत जिससे हो जाती है तो किसी को अपने 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 आप से मोहब्बत हो गई, अपने कमालात से मोहब्बत हो गई, तो वो बैठेगा जहाँ बैठेगा वो अपने कमालात का तज़किरा करेगा कि ये किया मैंने, ये किया। किसी को अपने बेटे से हो गई तो हर जगह वो बेटे ही का तज़किरा करेगा, कहीं ना कहीं से ख्याल लेके आ ही जाएगा उसका। तो लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू से हो गई तो कोई महफिल उसके जिक्र से खाली नहीं होगी, कोई लम्हा उसकी याद से खाली नहीं होगा, उसके जिक्र से खाली नहीं होगा। लेकिन दर्जा बदर्जा इसमें तरक्की होती चली जाएगी। मांगते रहो और लेते रहो, मांगते रहो और लेते रहो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, अल्लाह आप अपनी मोहब्बत मुझे अता फरमा दे। और जो जो अता होती चली जाएगी उतना ही अल्लाह ताला से कुर्ब बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे। दूसरे इसके एक माना और भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे। तो अपनी मोहब्बत के दो मतलब हैं। एक तो यह कि मुझे ऐसी मोहब्बत, आपसे मोहब्बत जो है मुझे ज्यादा दे दे और दे दे कि मैं आपसे मोहब्बत करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं। अगर हुब जो है ना मजदर है, इसकी इजाफत अगर मफूल की तरफ होगी तो माना यह है कि मेरे अंदर आप अपनी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा फरमा दीजिए। और दूसरे माना यह है कि आपकी मोहब्बत के माना यह है कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगे। मजदर की इजाफत फाइल की तरफ, यानी जब हम उर्दू में भी कहें ना कि भाई अल्लाह की मोहब्बत, तो अल्लाह की मोहब्बत का एक मतलब यह है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, और दूसरा माना यह है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। तो इसमें दूसरे माना ये भी है, जब हम ये कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक कि अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे, तो दोनों माना मुराद है। मैं आपसे मोहब्बत करूं, आप मुझसे करें। तो जब वो मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे तो क्या होगा? होगा ये कि ये तो तयशुदा है कि वो काफिरों से मोहब्बत नहीं करते, वो जालिमों से नहीं करते, वो फासिकों से नहीं करते। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फासिकीन ला युहिब्बुल ज़ालिमीन ला युहिब्बुल काज़िबीन, है नहीं? तो क्या होगा कि जब वो मोहब्बत करेंगे तो कभी हम न कुफर की तरफ जा सकेंगे, न जालिम की तरफ जा सकेंगे, न फिस्क की तरफ जा सकेंगे। तो जब मैं आपसे मोहब्बत करूंगा तो उस मोहब्बत के नतीजे में मैं इन बलाओं से महफूज रहूंगा इंशाअल्लाह। आप मुझसे मोहब्बत करेंगे तो ये उसी करेंगे नहीं जब तक मैं इन चीजों से फारिग ना हो जाऊं, इन गुनाहों से फारिग ना हो जाऊं। ना कुफ्र से करेंगे, ना फिस्क से करेंगे, ना झूठ से करेंगे, ना किसी और चीज से करेंगे। तो इसलिए आप तो उसी वक्त मोहब्बत करेंगे जब मुझे पाक कर देंगे। तो इस वास्ते मैं ये भी मांगता हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करूं, और ये भी मांगता हूं कि आप मुझसे मोहब्बत करें। तो ऐसा ना मैं बन जाऊं जिसके बारे में आपने ऐलान कर दिया कि अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता। तो
جب آپ محبت فرمائیں گے تو مجھے ان بلاؤں سے نکالیں گے بھی. تو انی اسألک حبک، کہ اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کروں اور آپ مجھ سے محبت کریں. تم آپ کے مجھ سے محبت کرنے کا ایک لازمی حصہ تو کیا ہے کہ ان بلاؤں سے، جن کے بارے میں آپ نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے محبت، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، کافروں سے نہیں کرتا، ظالموں سے نہیں کرتا، فاسقوں سے نہیں کرتا، جھوٹوں سے نہیں کرتا. تو میں اللہ، جب آپ مجھ سے محبت کریں گے تو میں خود ہی. دوسرا یہ کہ اللہ تعالی نے خود اپنے کلام میں فرما دیا کہ ہم کس سے کرتے ہیں محبت. وہ کہہ دیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو جب اگر باقی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سے کہ میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں براہ راست یا اللہ آپ مجھ سے محبت فرمائیے، تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مجھے اتباع سنت کی توفیق دے دیجیے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ جب تم کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بظاہر سنت پر عمل کر رہے ہو، سنت کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، سب بڑی ہیں، لیکن دیکھنے میں جو معمولی نظر آ رہی ہے اس پر بھی جب عمل کر رہے ہوگے، اس لمحے میں تم اللہ کے محبوب ہوگے. یحببکم اللہ. بیت الخلاء میں بایاں پاؤں داخل کیا پہلے اس کی نیت سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تو اس لمحے میں جب بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہو اس وقت بھی اللہ کے محبوب ہو گئے. اور باہر نکالتے ہوئے دایاں پاؤں نکالو گے اتباع سنت میں، تو اس وقت تم اللہ کے محبوب ہو گئے. رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب کسی سے ملتے تو خندہ پیشانی سے ملتے تھے، بوجہ طلق، خندہ پیشانی سے ملتے تھے. تو اگر تم کسی سے ملو گے اس نیت سے، خندہ پیشانی سے، اس وجہ سے نہیں کہ مجھے خوش اخلاق سمجھے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرا قائل ہو جائے، اس کا دل میں جیت لوں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ملا کرتے تھے. تو اس لمحے میں تم کیا ہوگے؟ محبوب ہوگے اللہ کے. حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مدتوں ریاضت کی ہے. کس بات کی؟ کہ گھر میں جب داخل ہوئے تو ایک بچے کو دیکھا کہ اپنا بچہ، اور وہ اچھا لگ رہا ہے، کھیل رہا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے. تو دل میں آیا کہ اس کو اٹھا کے پیار کروں. تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، دل چاہ رہا ہے کہ اس کو پیار کروں، نہیں کروں گا، رک گیا. پھر خیال باقاعدہ لایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب کوئی بچہ آتا تھا تو اس سے شفقت کا معاملہ فرماتے تھے. حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پوت نواسے آپ کے، وہ لڑکتے پڑکتے آ رہے ہیں تو ممبر سے اتر کے گود میں اٹھا لیا. تو یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بچوں سے پیار کرنا. تو چونکہ بچوں سے پیار کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے اٹھاؤں گا، پیار کروں گا. کیا ہوا کہ زاویہ نگاہ بدل گیا. پہلے اپنے خواہش کے تحت کر رہے تھے، اب اللہ کے کہنے پر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
ایک دیہاتی آئے ہوئے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ان نواسوں میں سے کوئی صاحب آ گئے، تو آپ نے ان کو پیار کیا. تو وہ دیہاتی جو ہے بڑا حیران ہوا، اور اس نے کہا کہ آپ ان کو پیار کرتے ہیں بچوں کو؟ تو میں نے تو کبھی نہیں کیا، اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ نے تمہارے دل سے اگر رحمت چھین لی تو میں کیا کروں. تو یہ سکھایا. تو اب ہم اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے پیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. تم بچوں کو پیار کر رہے ہو، اللہ تمہیں پیار کریں گے، اس لیے کہ تم محبوب حقیقی کے محبوب سے اس کی اتباع کر رہے ہو، اس واسطے وہ تم سے پیار کریں گے. تو حضرت بار فرماتے تھے کہ مدتوں یہ میں نے ریاضت کی ہے، مشق کی ہے، کھانا اچھا سامنے آیا، بھوک لگی ہوئی ہے، دل چاہ رہا ہے فوراً کھا لوں، تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، دل کی خواہش پر نہیں کھاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اچھا کھانا سامنے آتا تو آپ شکر ادا کر کے تناول فرماتے تھے، اب کھاؤں گا. تو اب وہی کھانا ہے، لیکن زاویہ نگاہ بدل گیا. تو پھر اب جو کھائیں گے وہ اتباع سنت میں کھائیں گے. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ جل جلالہ سے کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، یعنی آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں، تو پھر اس محبت جب کریں گے تو اس کے تقاضے بھی تو ہمیں کرائیں گے نا. تقاضے یہ کرائیں گے کہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں. تو یہ دعا چھوٹی سی ہے، اللہم انی اسألک حبک. دونوں نیتوں سے مانگو. اس نیت سے بھی مانگو کہ اللہ سے ہم محبت کرنے لگے، اور اس محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، ہوتا چلا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ محبت جو ہے نا، کیا بتاؤں، اس کے جو درجات ہوتے ہیں محبت کے، تو ایک درجہ اس میں آتا ہے جوش و خروش کا. وہ محبت کیا ہوتی ہے؟ جوش و خروش. اس میں دل سے آہیں نکل رہی ہیں، اس میں ایک دم سے دل سے آواز نکل جاتی ہے، لوگوں کو کہتے ہیں نا دل ان کا چل گیا. یہ بھی ایک ہوتی ہے نا کہ بھئی دل جو ہے جاری ہو گیا. کیا مانا کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کے منہ سے بے ساختہ اللہ نکل آتا ہے، اور بعض اوقات اس میں کچھ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جس میں اگر کوئی آدمی پاس بیٹھا ہو تو وہ اس کو دیکھے گا کہ یہ تڑپ رہا ہے، یا اس کے اندر ایک ہیجان برپا ہے، حال آیا ہوا ہے. تو جب محبت درجہ بدرجہ بڑھتی ہے تو ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے بعض اوقات کہ اس میں جوش و خروش ہوتا ہے، اور اس جوش و خروش میں بعض اوقات آوازیں بھی نکل جاتی ہیں. ذکر جو ہے وہ چونکہ رچ بس گیا، محبت کے ساتھ رچ بس گیا، تو بے ساختہ آواز بھی نکل آتی. اور آدمی کوئی پاس بیٹھا ہو تو سمجھے گا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کس ہیجان میں ہے. لیکن یہ جو جوش و خروش ہوتا ہے، یہ بھی راستے کی منزل ہوتی ہے، مقصود نہیں ہوتا.
اور اصل مقصود وہ ہے جو حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام کو، وہاں کہیں یہ حیجان اور یہ جوش و خروش کے یہ ظاہری مظاہرے نظر نہیں آتے، سمجھے نا؟ وہ ان تمام مراحل سے گزر کر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں دیکھنے والے کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، قریب بیٹھنے والے کو پتہ نہیں چلتا اس کے دل کیا ہو رہا ہے، اس کے دل جاری ہے یا نہیں ہے۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں جو پہلا جوش و خروش ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عروج، اور جب دوسرا مقام آتا ہے اس کو کہتے ہیں نزول، اور وہ نزول ہی مقصود ہے۔ عروج جو ہے راستے کی ایک منزل ہے، سمجھے نہیں؟ وہ کسی کو آ گئی تو آ گئی، نہیں آئی تو نہیں آئی، لیکن اصل مقصود وہ ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی ہے، ایک دریا ہے سامنے، موجیں اس میں موجیں مار رہے ہیں، ایک آدمی یہاں کھڑا ہے اس کنارے پہ، اور ایک آدمی جو ہے وہ اس دریا کے اندر غوطے لگا رہا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے دریا کے اس پار وہ بھی خشکی پہ کھڑا ہے۔ تو بظاہر دیکھنے میں یہ جو آدمی اس کنارے کھڑا ہے اس میں اور جو اس کنارے کھڑا ہے اس میں دیکھنے میں برابر ہے، یہ بھی خشکی پہ وہ بھی خشکی پہ، وہ بھی آرام سے کھڑا ہے یہ بھی آرام سے کھڑا ہے، اور جو بیچ میں موجوں سے کھیل رہا ہے، جو غوطے لگا رہا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ ہے بہادر آدمی، سمجھے آپ؟ تو دیکھنے میں وہ بہادر لگتا ہے، اور جو دوسرے کنارے پر کھڑا ہے وہ تو خاموش کھڑا ہے۔ تو فرماتے ہیں مبتدی کی اور منتہی کی حالت تقریباً یکساں ہو جاتی، سمجھے آپ؟ اس کی حالت یکساں ہو جاتی کیونکہ وہ کھڑا تو بے شک خشکی پہ ہے مگر دریا پار کر کے گیا ہے، سمجھے آپ؟ اور یہ جو کھڑا ہے یہاں یہ تو داخل ہی نہیں ہوا ابھی تک دریا میں، یہ تو ابھی یہیں کھڑا ہے، لہذا دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ ابھی داخل ہی نہیں ہوا، وہ پار اتر گیا۔ تو یہ اس لیے یہ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم نسألک الجنہ، یا اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، ونعیمہا، اور اس کی نعمتیں مانگتا ہوں۔ ایک تو آپ تو جنت مانگ رہے ہیں اور نعمتیں مانگ رہے ہیں، اور ایک بزرگ ہیں ان کو عین مرنے کے وقت جنت دکھائی گئی کہ جنت کے مناظر دکھائے گئے، مرنے سے ذرا پہلے انہوں نے منہ موڑ لیا اور کہا کہ ان کان منزلتی بالحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی، کہ اگر میری محبت کا صلہ یہی تھا جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں تو میں نے ساری زندگی ضائع کر دی، مجھے تو یہ نہیں چاہیے تھا، مجھے تو آپ کی رضامندی چاہیے تھی۔ تو بظاہر دیکھنے میں اس آدمی کا مقام کہ وہ کہتا ہے جی مجھے یہ حور و قصور اور جنت کے میوے اور جنت کے پھل اور یہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی رضا چاہیے، تو بظاہر تو اس کی بات بہت اونچی معلوم ہوتی ہے، لیکن پیغمبر کہتا ہے یا اللہ مجھے تو جنت دے دے اور اس کے نعمتیں دے دے، سمجھے؟ تو ہم بھی مانگتے ہیں جنت، اور کیا کہتے ہیں اللہ جنت دے دے، جنت کی نعمتیں دے دے، وہاں جا کے جو ہمیں آپ نے وعدے کیے ہیں کہ ایسے گھر ملیں گے، اس کے دریا بہتے ہوں گے، اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، اس میں شہد ہوگا، تو وہ ہم بھی مانگ رہے ہیں اور پیغمبر بھی مانگ رہے ہیں۔
لیکن دونوں کے مانگنے میں فرق یہ ہے وہی والا کہ ہم مانگ رہے ہیں اس واسطے کہ مزہ آئے گا. سمجھے آپ؟ جب جنت میں جائیں گے اور وہاں پر مناظر دریا بہہ رہے ہوں گے اور پیالے حرکت میں ہوں گے اور جو ہے کھانا ایک سے ایک ملے گا، جو چاہو گے مل جائے گا، تو بڑا مزہ آئے گا. ہم تو اس لیے مانگ رہے ہیں نا. اور پیغمبر جو مانگ رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ مزہ آئے گا، پیغمبر اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس کی نظر دینے والے ہاتھ پر ہے، کہ آپ کے ہاتھ سے ملے گا، آپ کی رضا کا، آپ کی رضامندی کا ایک عنوان ہوگا وہ. اس لیے میں مانگتا ہوں جنت. اب یہ جو عید کا موقع آتا ہے اس پہ ہم بچوں کو عیدی دیتے ہیں. بچے کون ہیں؟ صاحب روزگار، اچھے خاصے کھاتے پیتے ماشاءاللہ. تو ایک بچے کو عیدی دو تو وہ کیا سوچے گا اس سے کہ میں جا کے اس سے بوتل پیوں گا، جا کے اس سے میں کینٹین میں جا کے بوتل پیوں گا، ٹافی لوں گا، ٹافی کھاؤں گا. اور ایک بڑے صاحب اولاد کو اگر آپ اس کو 100 روپے دے رہے ہو، باپ دے رہا ہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ 100 روپے جا کے میں چائے پیوں گا وہاں سے. وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اس کو سنبھال کے رکھے گا کہ یہ میرے بڑے کی عطا ہے، اس کی تو یہ اس کے ہاتھ سے مل رہا ہے، تو وہ بھی میں مانگ کر میں اس کا محتاج بن کر لوں گا، کیونکہ جس ہاتھ سے مل رہا ہے اس کے نظر میں قیمت اس کی ہے. اس سے جو منافع حاصل ہوں گے اس کی طرف رغبت نہیں ہے، رغبت تو دینے والے ہاتھ کی ہے. تو ہم جو جنت مانگتے ہیں وہ بچوں کے طرح کے بچے جا کے ہم ٹافی خریدیں گے وہاں سے اور وہ کھائیں گے، بڑا مزہ آئے گا. اور پیغمبر جو مانگتا ہے کہ جنت، تو وہ کیا مانگتا ہے کہ یہ کس کی عطا ہے، کس کی عطا ہے. تو اس لیے مبتدی اور منتہی کی حالت دیکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن فرق زمین و آسمان کا ہوتا ہے. تو اس لیے بات کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے یہ مانگا جائے گا اور وہ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے، ضرور عطا فرمائیں گے. مانگنے والا چاہیے. انہیں کوئی دشمنی ہے کہ تم مانگو اور وہ نہ دیں؟ تم کو اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، وہ کہنے میں نہیں دیتا تمہیں. کوئی دشمنی ہے؟ جب مانگو گے اور مانگتے رہو گے، محتاج بن کے مانگتے رہو گے، تو وہ دیں گے، ضرور دیں گے انشاءاللہ. تمہیں پتہ چلے یا نہ چلے، دیں گے ضرور. اور یہ نہ سمجھو کہ بھئی کل اور آج میں موازنہ کر کے دیکھوں کہ کتنے انچ محبت بڑھی. سمجھے؟ یہ مطلب کہ چھوڑ دو نہیں پہ کہ خواجہ خود روش بندہ پروری دانت، وہ خود عطا فرماتے ہیں. بچہ جو ہے وہ اگر روزانہ ناپا کرے کہ میں کتنا بڑا، تو کچھ بھی نہیں بنا، لیکن ہو جائے گا بڑھتے بڑھتے. تو ہمارا کام تو مانگنا ہے. مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، وہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور وہ مل گئی دونوں چیزیں، ہماری محبت اللہ سے اور اللہ کی محبت ہم سے، تو بیڑا پار ہو گیا. وہ ارضنا برضا عنا، اللہ ہمیں بھی راضی کر دیجئے، خود بھی ہم سے راضی ہو جائے. تو دونوں باتیں مانگتے رہے. تو ہمیں تو بھئی ایک ہی سبق آتا ہے، مانگنا. سمجھے؟ وہ بھی پوری طرح نہیں آتا، زبانی قال کے اعتبار سے تو ہے، کچھ آ جاتی ہے زبان پہ بات، لیکن اللہ تعالیٰ حقیقت بھی عطا فرماتے.
تو ایک ہی سبق ہمیں تو بڑے بزرگوں سے سیکھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے، وہ ہے مانگنا اللہ تعالیٰ سے، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، محبت مانگو، اللہ کی محبت مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی عظمت مانگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو۔ اگلا جو جملہ آ رہا ہے وحب من ينفعه حبه عندك، تو اگر اتنا ہی مانگ لیں اور مانگتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیں گے۔ بس وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد۔